اور اسی کتاب جو خواص آیت قرآنی جس میں ابھی سے پہلے میں نے ذکر کیا، اس کے اندر بھی یہ بات آئی کہ سستی و کاہلی دور کرنے کے لیے بھی تلاوت سورہ الحمد کی بڑی تاکید ہے۔ اسی طرح سے اپنی علمی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی جا سکتی ہے، علمی کمی کو دور کرنے کے لیے۔ ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ایک مجتہد کے حوالے سے ہے کہ ان کے کان میں امیر المومنین نے سورہ الحمد کی تلاوت کی تھی، پورے سورہ الحمد، اور اس کے بعد سے ان کی تمام علمی مشکلات حل ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اپنے علم کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی سورہ الحمد کی تلاوت کی جا سکتی ہے، یا مثلا کوئی طالب علم ہے صحیح طور پر پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ آج کل والدین بہت پوچھتے ہیں کہ بھائی بچہ ہے یہ ہمارا تعلیم میں بالکل انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، اسکول کی تعلیم میں بھی نہیں لے رہا ہے، مدرسے کی تعلیم میں بھی نہیں لے رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ والدین سورہ الحمد کی تلاوت پڑھ کر اس بچے کے اوپر دم کریں، اور یا اس کو پانی کے اوپر یا اس کے کھانے کے اوپر، تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی کیسی برکات نازل ہوتی ہیں۔ سورہ الحمد کو جبھی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا یابی کا سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جہل تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ سب سے بڑی بیماری انسان کی جو ہے وہ جہل ہے۔ مشکلات علمی اگر ہوں ان کے لیے بھی سورہ الحمد جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے، اور کیونکہ سب سے بڑی تو مصیبت واقعتاً جہل ہے، یعنی ہمارا جو قلب اور دل ہے، بلکہ جتنی بھی فزیکل بیماریاں بھی ہیں اور جتنی ہماری جو روحانی بیماریاں بھی ہیں، ان میں سب سے سر فہرست دیکھا جائے تو جہالت کا مرض ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ اس سے دور ہوتا ہے۔ اور اس سورے میں کی جانے والی اگر دعا قبول ہو جائے، مثلا اس سورے کو جب ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ترجمے کو بھی صحیح ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں کی راہ کے اوپر چلانا جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کی راہ پر چلانا۔ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو ان کی راہ کون سی ہے؟ انبیاء کی راہ ہے، ائمہ علیہم السلام کی راہ ہے، اولیاء کی ہے، عرفاء کی ہے، صالح لوگوں کی راہ ہے۔ یہ پروردگار عالم اس دعا کے نتیجے میں جو اس سورہ الحمد کی اس آیت کا ترجمہ ہی ہم دیکھیں، جو ہم دعا مانگتے ہیں، ہم ان لوگوں کی راہ پہ چلا، اگر یہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اور لازمی انشاءاللہ قبول ہوگی، لیکن ہم اس کو طور پر دعا کے طور پر سے مانگے بھی تو ہر قسم کی کمی دور ہو سکتی، ہر روحانی اور جسمانی کمی جو ہے اس کا ازالہ، اس خاص طور پر جو ہمارے جہل ہے، یعنی اگر واقعتاً یہ دعا اپنے تمام مظاہر اور برکات کے ساتھ قبول ہو جائے تو زندگی کے اندر کتنے بڑی انقلاب اور تبدیلی آ سکتی۔ لیکن ہم کیونکہ رٹے رٹائے طریقے سے پڑھتے ہیں بعض اوقات چیزیں، اور سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو اتنی زیادہ ہمیں اپنی اندر تبدیلی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سورہ الحمد کی ہر آیت جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی وہ فرماتے ہیں کہ سورہ کا ہر جملہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ سورہ ہر دروازے سے داخلے کا استحقاق پیدا کر دیتا ہے، جس دروازے سے چاہیں یا جنت میں داخل ہو جائیں۔ رزق اور روزی کے حوالے سے جو مشکلات ہوتی ہیں، اس میں یہ سورہ بہت کارآمد ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے روزی اور رزق کے سلسلے میں جو مشکلات ہوتی ہیں، انسان کی جاب کے سلسلے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کاروبار کے اندر نقصان ہو رہا ہے مثلا، تو رزق اور روزی کے سلسلے میں پریشانیوں سے نجات کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی بہت تاکید کی۔